لاہور سے قافلہ چلا تھا, ایک بوگی کے اندر جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے سیالکوٹ جانا تھا, سیالکوٹ سے واپس انہوں نے لاہور آنا تھا, ٹرین کے اوپر انہوں نے ایک بوگی کو بک کیا ہوا تھا. تو پھر مسئلہ کیا بنا, آدھا گھنٹہ اسٹے جو ہے نا وہاں ٹرین کرتی تھی. یہ 1970 کے بعد کی بات ہے, 1970 کے بعد کی بات ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. اور ملتان سے لاہور جا رہے تھے, ملتان سے, ہاں بس یہ کہیں سے جا رہے تھے, لیکن میں یہ ایک پوری بوگی تھی جو جا رہی تھی. تو اس وقت پھر کیا ہوا کہ وہاں نا قادیانی ربوہ شہر کے اسٹیشن کے اوپر نا انہوں نے ایک لٹریچر ہر بوگی کے اندر, ان کے نوجوان تھے وہ ہر بوگی کے اندر جا کر انہوں نے لٹریچر بانٹا, اور اس لٹریچر کے اوپر جو وہ نوجوان تھے انہوں نے جب پڑھا انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا ہوا تھا, اور نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بکواسات کی ہوئی تھی, اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کرنا تھا کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں. تو انہوں نے جب وہ اسٹوڈنٹ نے نا یہ لٹریچر پڑھا تو بہرحال انہوں نے یہ انتشار پیدا کیا, انہوں نے کہا ہم یہ لٹریچر نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے اور ان کے غلام ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں, تو لہٰذا ہم اس مردود کو نہیں مان سکتے, نہ ہم ہی لٹریچر لے سکتے ہیں. تو ان میں آپس میں وہ تکرار ہوا, تکرار ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ گالی گلوچ تک بات پہنچی, گالی گلوچ بھی ہوئی. اس کے بعد ٹرین چل پڑی. ٹرین سیالکوٹ سے جب واپس آئی اس وقت آپ قاسم بھائی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خبیث کتنے پاورفل ہیں, کتنی طاقت رکھنے والے ہیں. ان کے جو خبیث ہیں وہ ہر اداروں کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مضبوط مضبوط طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ واپسی پہ اسٹے وہاں نہیں تھا, تو زبردستی ٹرین کو وہاں روکا گیا, اور وہاں انہوں نے لونڈے تیار کیے ہوئے تھے. ان لونڈوں نے اس بوگی کے اندر جتنے بھی وہ اسٹوڈنٹ تھے تمام کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے. تو وہاں پولیس موجود تھی. آج جس پولیس کی قاسم بھائی بات کر رہے ہیں, ہمارے ادارے ہمارے سروں کے تاج ہے, ہماری آرمی ہمارے سروں کی تاج ہے. اگر ہم پاکستان میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں, آرام کی نیند سو رہے ہیں, تو وہ آرمی کی بدولت ہے. ہر کام ہم آرمی کے اوپر نہ سونپے. یہ جو خبیث بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے, یہ سب آرمی کا کام نہیں ہے. تو بہرحال اس دور کے اندر بھی اسٹیشن پہ اوپر پولیس موجود تھی, لیکن اس کے باوجود ان لونڈوں نے اس گاڑی کو رکوایا. رکوانے کے بعد ان کے اوپر تشدد کیا, بدترین تشدد کیا. جب یہ تشدد ہو گیا تو جب وہ ٹرین چلی تو پھر انہوں نے بعد میں وائرلیس کی آگے آنے والے ایک ہاسپٹل پر کہ ہمارے ایک بوگی کے اندر بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. تو وہاں جو ہاسپٹل والے انہوں نے وین وغیرہ گاڑی وغیرہ جو ارینج ہوگا اس وقت میں تو وہ انہوں نے کیا. تو کیا اس کے بعد جب یہ بات علماء کرام کو پتہ چلی, مسلک اہل سنت کو جب پتہ چلی, تو اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, مولانا سردار احمد نیازی صاحب اور ہمارے باقی اکابرین, وہ انہوں نے اس آواز کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کو اسمبلی تک پہنچایا. جب اسمبلی کے اندر یہ ہمارے علماء کرام اسمبلی میں پہنچنے کے بعد اس وقت اپنا قاسم بھائی ہماری جو تعداد تھی وہ 7 تھی. 7 بندے تھے جو ایوان بالا کے اندر موجود تھے, اور جنہوں نے ان 7 بندوں کی جد و جہد, محنت, کوشش, کاوش سے قادیانی آج تک کافر, مرتد, لعین, مردود ہے صرف ان 7 مجاہدوں کی وجہ سے. اور آپ تمام تحریک والے یہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آپ جتنی مرضی پاور رکھتے ہیں, جتنے مرضی بڑے جلوس کرتے ہیں, بڑے میں ادب سے یہ بات کر رہا ہوں, جتنے بڑے جلوس آپ کر لیں, جتنے بڑے ریلیاں آپ بڑی کر لیں, جب تک آپ اپنا ٹارگٹ اسمبلی کو نہیں بنائیں گے تب تک آپ کے اندر کوئی پاور نہیں آ سکتی. یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں. تو قبلہ اس وقت 7 بندے تھے. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کا وزیر اعظم تھا.
تو جب یہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے بل پاس کرنا ہے تو وہاں بھی یہ دائیں بائیں شائیں ہوئے تھے. تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو ان 7 بندوں کو رکھنا ان کے لیے اتنا ضروری تھا جتنا آج چند مہینہ پہلے عمران یہ خبیث کو اپنا پرویز الہی کے 5 بندوں کو رکھنا لازمی تھا. صرف 5 سیٹوں کی وجہ سے 5 ووٹوں کی وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ بھی آفر کر دی گئی. میری بات کو بڑے غور سے سننا. اچھا حاجی قاسم بھائی بلال یہ بڑی تاریخ ہے تو میں اکرم بھائی میری بات سنیں. آپ شاید فرسٹ ٹائم میں آپ سے بات اسپیس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف مختصر سی گفتگو کریں